نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال سبحانه وتعالى في سورة المحمد ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ ایک ہے اذن قتال اور ایک ہے حکم قتال، اور اس میں آخری جو آیات میں نے اس سلسلے میں پڑھی تھیں وہ کتب علیہم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. یہاں سے ہم تقریباً آ گئے تھے حکم قتال پر. ایک تھا اذن قتال، اور اذن قتال کے بعد آ گیا تھا معاملہ حکم قتال کا، اور پھر وجوب قتال کا، فرض قتال کا، کہ یہ ایک تدریج جو چل رہی تھی. سورہ حج کی آیت کے اندر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ اس آیت سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ وہاں اذن قتال آیا تھا کہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی تھی، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، انہیں گھروں سے نکالا گیا تھا، اور اس وجہ سے انہیں اجازت تھی کہ اب وہ یہ جواب دیں. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابتدائی 6 ماہ جو کام کیے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے: مسجد کی تعمیر، مواخات اور میثاق. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپہ مار دستے جو ہے وہ بھیجنے شروع کر دیے، جن میں سے 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات ہیں، جن میں سے 4 پہلی مہمیں تو سرایا ہی ہیں. پھر چونکہ اشہر الحرم شروع ہو گئے، اور اشہر الحرم کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان غزوات میں نکلنا شروع کیا، ان مہمات میں، یہاں تک کہ پھر آخری جو غزوہ اور آخری سریہ نخلہ ہے وہاں تک ہم پہنچ آئے تھے. اس میں اب ایک بات جو آ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آخر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں آیا، اور یہ جو اقدامات ہیں، یہ جو چیزیں یہ نظر آ رہی ہیں کہ یہ پھر ایک بہت بڑی لڑائی کا باعث بنے گی. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو جس طرح پولیٹیکلی آئسولیٹ کرتے چلے جا رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی جو لائف لائن تھی، معاشی ناکہ بندی تھی، اکنامک بلاکٹ تھا، اس کو کرتے چلے جا رہے تھے، تو اس کا لازمی نتیجہ تنگ آمد و جنگ آمد وہ نکلنا ہی نکلنا ہے، تو یہ ہو کر رہے گا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں آیا. اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے ہمارے دین میں، اس حوالے سے قرآن حکیم کو سمجھیں، جس میں سے میں نے یہ حوالہ دیا تھا، آیات یہ نہیں پڑھی تھی، کہ یہ جو حکم رہا ہے کہ سورہ نساء کے اندر یہ بات آئی ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، تو کیا خیال ہے تمہارا، یا کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے بارے میں قیل لهم کفوا ایدیکم، جن سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو. اچھا، یہ حکم اس وقت سورہ نساء میں سن 5 یا سن 6 میں آ رہا ہے.
لیکن عملاً یہ حکم کہاں رہا ہے؟ مکہ میں. تو پورے مکی قرآن میں کوئی آیت یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو. وہاں حکم کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لوگ آپ کی اتباع کر رہے تھے، آپ کا حکم سمجھ کر رہے تھے کہ یہ آپ کا حکم ہے کہ آگے سے جوابی کارروائی نہیں کرنی. اور اسی میں نے 3 باتیں بتائی تھی کہ جس طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی 3 چیزیں ہیں کہ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، عمل رسول، قول رسول، اور تیسری چیز کیا بتائی تھی؟ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، یعنی جسے میں نے کہا تھا تقریر. تو تقریر یہ برقرار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا، اسے منع نہیں کیا. تو یہ بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو کیا ہے؟ تائید حاصل ہے، آپ اسے اپروو کر رہے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن حکیم کو میں نے کہا تھا یہ حدیث اللہ ہے، اور ایک یہ حدیث اللہ کی شکل یہ ہے کہ یہ وحی مطلوع ہے اور وحی جلی ہے، اور ایک حدیث اللہ کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ وحی خفی ہے یا وحی غیر مطلوع ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں. وہ قرآن میں نہیں ہوتا، وہ جبریل آ کر انسانی شکل میں کہہ جائیں، ویسے آپ کو خواب میں دکھا دیا جائے. تو اس میں بھی سمجھے کہ 2-3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بے شمار وہ احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ کام کرو. اسی طرح ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے کیا ہو اور اللہ نے اس کو منع نہ کیا ہو، تو یہ بھی گویا تائید کس کی حاصل ہے؟ اللہ کی. اللہ نے اسے برقرار رکھا. تو اب یہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اجتہاد تھا یا اللہ کا وحی خفی کے ذریعے حکم تھا کہ کوئی آگے سے جوابی کارروائی نہ کرے. دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں باتوں میں معاملہ کیا تھا؟ اللہ کی تائید تو حاصل ہے. اب اس وقت یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ کس کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ کر رہے. سورہ نساء میں آ کر 6 سالوں بعد یا 8 سالوں بعد اللہ کہہ رہے ہیں یہ کس کا حکم تھا؟ یہ میرا حکم تھا. تو ایک یہ چیز ذرا اس کو سمجھے. اسی طرح کہیں قرآن حکیم میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو یہ حکم نہیں آیا کہ آپ اپنا منہ 6 سال بعد کس چیز کے بارے میں کہا گیا میرا حکم تھا؟ یہ کفو ایدیکم الم تر الی الذین، یہ جو کہا گیا ہے کہ قیل لہم کفو ایدیکم، تو کیا خیال ہے تمہارا ان لوگوں کے بارے میں جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو؟ کس چیز کے بارے میں؟ مطلب کون سا انسیڈنٹ تھا؟ ابھی میں بتاتا ہوں. دیکھیں مکہ میں آرڈر آف دی ڈے یہ تھا کہ جوابی کارروائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہاں ایک قتال کی بات آ رہی ہے، بلکہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ اور کلیئرٹی آئے. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، تو کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے بارے میں قیل لہم کفوا ایدیکم جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، فلما کتب علیہم القتال، اور پھر اب جب کہ ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا ہے، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. تو جب اس میں یہ حکم آ گیا قتال کی فرضیت کا، تو پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ یہ مکی آیت تو نہیں ہے جہاں قتال کی فرضیت کا حکم آ رہا ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے، اس کا امکان قرآن حکیم میں بے شمار جگہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مدنی صورت ہو اور آیت مکی ہو، یا کوئی مکی صورت ہو اور آیت مدنی ہو. یہ دونوں امکانات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آیت ادھر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی گئی ہو. جیسی پوری سورہ بقرہ مدنی صورت ہے لیکن آخری 2 آیات مکی ہیں. وہ سن 9 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پر گئے ہیں تو تحفے کے طور پر 10 نبوی میں دی گئی، تو وہ وہاں درج ہو گئی. اسی طرح کی اور کئی مثالیں ہیں. سورہ مزمل کے اندر
جو اس کا آخری رکوع ہے، ایک آیت پر مشتمل ہے، اس کی ایک آیت تو 1 سال بعد نازل ہوئی، اور اس کی آدھی آیت کم از کم 7 یا 10 سال بعد نازل ہوئی. یعنی آیت ہے کہ آدھا حصہ پہلے اور آدھا حصہ بعد. تو یہ امکان ہو سکتا ہے ان چیزوں کا، لیکن اس آیت میں امکان نہیں ہے. کیونکہ اس میں کیوں امکان نہیں ہے؟ فلما کتب علیہم القتال، آیت ایک ہی چل رہی ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ جس میں جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی، تو اس کا مطلب ہے یہ کفوا ایدیہم کی آیت اس کے کا حصہ جو ہے یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے، تو سن 6 میں ہی نازل ہوئی ہوگی، یا سن 4 یا 5 میں نازل، اس سے پہلے تو نہیں. لیکن حکم تو وہاں سے چلا آ رہا تھا. سمجھانا مقصد یہ تھا کہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے. ویسے اگر ذرا اور تھوڑا سا اوپر ہو کر سوچیں تو یہ قرآن کی بھی کس کی زبان سے سن رہے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے سن رہے تھے نا. یہ بھی تو آپ ہی کا حکم تھا. اسی کو اقبال نے کہا نا کہ با مصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہما اوست بہو نہ رسیدی تمام بو لابیست، کہ اچھی طرح سے جان لو کہ دین نام ہے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینے کا، کہ ساری چیزیں تو آپ نے سیکھی کس سے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ جو ہم اصل میں یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ جو ہم حدیث کو ذرا کم پر اہمیت دیتے ہیں اور اس کے انکار کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اتھینٹک اہمیت قرآن جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ حکم آپ کو دیا. اچھا، اسی طرح یہ تحویل قبلہ کا بھی اگر حکم دیا ہے تو وہ تو جب دوبارہ سے تحویل کا حکم آیا، پہلے یہ حکم نہیں ہے کہیں کہ آپ منہ ادھر ہی کر کے پڑھیں، لیکن جب حکم آیا ہے تو اس کی حکمت کیا بیان کی؟ لِنَعْلَمَ أَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان لیں، دیکھیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی. حکم تو ہم نے دیا تھا، لیکن اللہ، اس کا مطلب ہے وہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، لیکن قرآن میں کہیں نہیں تھا. یہ تو نماز پڑھتے ہوئے حکم آیا ہے، جب آپ پڑھ رہے تھے نماز کے اپنا رخ دوسرے قبلے کی طرف پھیر دیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب جو مسئلہ آ گیا تھا وہ کیا تھا؟ چونکہ مکہ میں تو یہ مسئلہ تھا نہیں، وہاں تو جو ایمان لایا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے حکم آخر تھا، وما ینطق عن الہویٰ، ان کا تصور تو وہ تھا. مدینہ میں آ کر ذرا معاملہ یہ بھی شروع ہوا، یہود کے زیر اثر یہ جو منافقت کا پودا چڑھا یا کمزوری ایمان والی ہوئی ہے، تو اسی کے اندر پھر یہ بات بھی آئی کہ حکم کہاں ہے؟ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں ہے. یہ لگتا ہے ان کی کوئی ذاتی خواہش ہے، ان کی قریش سے دشمنی ہے، انہوں نے نکالا ہے، یہ ذاتی معاملہ تو نہیں. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں، جس طرح ہمارا حکم ہاتھ باندھنے کا تھا اسی طرح اب ہمارا حکم ہاتھ کھولنے کا بھی، یعنی یہ حکم دونوں اسی کے ہیں. تو حکم ہاتھ باندھنے کا بھی ہم نے دیا ہے، ہمارے نبی نے دیا ہے، اور جب ہمارا نبی کہہ رہا ہے کہ اب جنگ کرو، قتال کرو، تو یہ بھی ہمارا حکم ہے، ہم نے اس کی تائید کی ہے. تو وہ حکم تم مان رہے ہو اور یہ حکم نہیں مان رہے ہو، اس کو تصور کرو. تو یخشون الناس کا خشیت اللہ، تو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو ایسے ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، یعنی جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال، اور کہتے کیا ہیں؟ اے رب ہمارے، یہ تو نے جنگ ہم پر کیوں فرض کر دی؟ بھائی اب تو کلیئر ہو گیا نا. پہلے تو تم اعتراض کر رہے تھے کہ یہ جنگ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ فرض ہے یا نہیں ہے. اب جب کہ ہم نے فرض کر دی ہے تو اب کہتے کیوں تو نے کر دی؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں اسے مؤخر کر دیا ابھی اور کچھ مدت کے لیے؟ ہم تیاری کر لیتے، ذرا فارغ ہو جاتے تو ابھی تھوڑی مدت کے لیے اور کر دیتا. کل متاع الدنیا قلیل، اے نبی ان سے کہیے یہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ جو کوئی
تقوی پر کاربند ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ اب نبی حکم دے رہے ہیں کہ تم جنگ کرو، تلوار نکالو، تو تم نماز پڑھنا شروع کر دو، تم کو میں بڑا متقی ہوں۔ تقوی یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس وقت جو دین کی ضرورت ہے وہ حکم مانا جائے اور کیا جائے، یہ ہے تقوی۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تمہارے ساتھ کوئی دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ ہم نے جو وعدے کیے ہیں اس میں کسی قسم کا شک اپنے گرد نہ آنے دو۔ تو یہ ایک کلیئرٹی جو ہے اللہ تعالیٰ اس قتال کی فرضیت کی کر رہے ہیں۔ اب آ جائیے کہ یہ میں نے کہا تھا کہ سورہ محمد، سورہ بقرہ میں نے بتایا تھا کہ کچھ آیات ہم نے 215 سے 218 تک وہ پڑھی تھی، وہ میں نے کہا تھا کہ یہ نازل ہوئی ہیں شعبان میں سن 2 میں، یعنی غزوہ بدر سے 1 ماہ پہلے، اور صفر سن 2 میں جو پہلے ہم نے پڑھی تھی آیات سورہ بقرہ کے دوسرے مقام سے، ان کا حوالہ دیا تھا کہ وہ اس وقت نازل ہوئی اور پھر یہ اس وقت، اور اس کے بعد اس کا حوالہ آیا کہ یہ جو سورہ محمد بھی کہلاتی ہے اور سورہ قتال بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر وہی بات جو ہے وہ یعنی غزوہ بدر والی، اس سے پہلے قتال کے حکم والی دوبارہ رپیٹ کی گئی ہے۔ اس کے اندر بھی یہ آئی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں نازل ہوئی کوئی سورت؟ جو حضور یہ جو کر رہے ہیں، قتال کی مہمات بھیج رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اللہ کا حکم کیوں نہیں آیا اس پر؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور اب جب کہ نازل ہو گئی ہے ایک بڑی پختہ اور محکم صورت، یہاں سورت سے مراد آیت ایک نازل ہو گئی ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ نساء میں بھی، یہاں بھی، تو اب یہ ایک بڑی پختہ صورت جب نازل ہو گئی ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، کہ جس کے اندر قتال کا ذکر ہے سورہ محمد کے اندر، یہاں رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ ابھی اس کو نفاق نہیں کہا، ابھی چونکہ ابتدائی درجے کی بات ہے تو بیماری کہا ہے، ابھی یہی شکل جا کر کیا بنے گی؟ نفاق بنے گی۔ ینظرون الیک، وہ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، ایسے آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے کسی پر موت کی جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، یعنی ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ان کی نظروں کو دیکھو جیسے کسی آدمی پر موت کی غشی سے نظریں چکرا رہی ہوں، ان کا وہ حال ہوتا ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو یہاں یہ کلیئر آ گیا کہ اب یہ جو جنگ والا معاملہ اور قتال والا معاملہ ہے، ہوتے ہوتے یہ کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا کہ یہ آپ کو کرنا ہے، اور اب اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش رہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی یہ 8 مہمات بھیجی ہے یا یہ روانہ کی ہیں، اس میں کسی انصاری صحابی کو نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ قتال کی ان آیات میں جب ذکر آئے گا کہ والذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، تو اس وقت تک جتنی آیتیں آئیں گی قتال تک کی، ان میں مہاجرین مخاطب رہیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ انصار بھی شامل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب غزوہ بدر کی مہم ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ کیا ہے، تو پہلی دفعہ پھر اس میں انصاری صحابہ شامل ہوئے، لیکن اس سے پہلے مشورہ بہت زور کا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ اب دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دے رہے ہیں، باقی صحابہ بھی دے رہے ہیں، مہاجرین بڑھ چڑھ کے دے رہے ہیں۔ تو حضور کہتے ہیں نہیں اور مشورہ چاہیے، اور پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، مجھے اور مشورہ چاہیے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو محسوس ہوا کہ یہ لگتا یہ ہے کہ حضور ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ان کا رخ جو ہے وہ ہماری طرف ہے۔ اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بھول جائیے اس بیعت عقبہ کو، اب ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں،
اب ہم آپ کے لیے جانے دیں گے، اس بات کو آپ جو حکم کریں گے برق الغماد تک کہیں گے ہم اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے، تو اب آپ اس کا معاملہ نہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جو خوشی اور آپ کہہ لیں کہ تبسم آیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کا پھر آغاز کیا ہے، روانہ کیا۔ اب اس قتال کے ضمن میں اسی سورہ محمد کے حوالے سے کچھ ابدی احکامات کیا آئے۔ ایک تو یہ تھا نا کہ اس وقت فرض کر دیا گیا، لیکن یہ تو اس پیریڈ کے لیے تھا کہ اس وقت فرض کر دیا گیا۔ اب اس کے لیے ابدی احکامات کیا تھے، ہمیشہ ہمیش کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ کیا جاری کیے گئے، اس حوالے سے اسی سورہ محمد کے بالکل آیت نمبر 4 کو میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تمہاری مدبھیڑ ہو، ملاقات ہو یعنی مدبھیڑ ہو، کفروا کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو کیا کرو، ان کی گردنیں مارو، ان کی گردنیں کاٹو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو، فَشَدُّ الْوَثَاقِ، اور انہیں اچھی طرح سے باندھ لو، فَإِمَّا مَنًّا، تو پھر کیا کرو، چاہے تو ان کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو، بعد و بعد میں، وَإِمَّا فِدَانِ، یا پھر اس بعد میں فدیہ دے کر چھوڑ دو، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اب یہ ہیں وہ جو 3 باتیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک اصول دیا گیا کہ کیا کرو، تم ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ جنگ ہتھیار ڈال دے، اور پھر اس کے بعد کیا کرو، انہیں مضبوطی سے باندھ لو، اور پھر اس کے بعد بتایا 2 کام یہ کر سکتے ہو کہ یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا احسان کر سکتے ہو ویسے بھی چھوڑ دو، 3 کام کر سکتے ہو۔ اچھا، یہ چونکہ صورت نازل کب ہوئی ہے، میں نے کیا بتایا، غزوہ بدر سے متصلاً پہلے یہ نازل ہوئی ہے۔ اب غزوہ بدر کے بعد جو 70 قیدی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان 70 قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اس میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، اور آپ اپنے چچا کو قتل کریں، باقی بھی سارے اپنے رشتہ داروں کو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ انہیں فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تو سعد ابن معاذ کے ماتھے پر بل پڑے، اور انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ہے تو وہ کوئی خوش نہیں تھے، ناگواری کی ایک کیفیت سے دیکھا۔ تو حضور نے پوچھا، معاذ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضور ان سب کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عمر کی رائے، انہوں نے کہا کہ یہ درست معلوم ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو یہ قتل کرنا چاہیے تھا سب کو، یہ ہم دوبارہ ان کو ریلیف دیں گے نہیں، اور یہ پھر سال بعد، بات تو ذرا وہ دیکھیں تو ہوئی تو یہ ہے، سال بعد وہ پھر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا۔ یہ سورہ انفال میں ابھی چونکہ اس کے بعد ہم وہ پڑھیں گے غزوہ بدر کا واقعہ، تو اس میں یہ بات آئے گی۔ ابھی تو استدلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے کیا، وہاں ابھی وقت ہوا تو آیات آج ہی سنا دوں گا، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے فیصلہ یہ کیا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اتنا فیصلہ ایسا ہے کہ اس کی یہ کنڈیشنز آ سکتی تھی، وہ میں وہیں پڑھوں گا تو میں خود ابھی ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن چونکہ آپ یہ فیصلہ کر چکے، اب یہ دیکھیں، یہ اپنی جگہ ہے، چونکہ آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں
اسے تائید حاصل، یہ کر لے، لیکن آئندہ اس طرح فیصلہ نہ کیجیے۔ اب وہاں وضاحت یہ آ گئی کہ کیا غلطی تھی، ہاں ذرا اس کو پڑھیں کہ وہ بات کیا تھی کہ جو عبدالآباد کے لیے جو قانون دے دیا گیا وہ ہے کیا۔ اس کو اس سے بھی سمجھیں کہ ہم ہر لڑائی کو اور جنگ کو کن معنوں میں لیتے ہیں اور قرآن ابدی قانون کیا دیتا ہے، ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیں فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو کافروں سے مدبرو گردنیں مارو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو، فَشُدُّ الْوَثَاقَ، اور انہیں مضبوطی سے باندھ لو۔ اچھا خون ریزی کے بعد مضبوطی سے باندھنا کیا ہے؟ یہ غلامی کی یہ شکل ہے کہ انہیں کیا کر لو؟ غلام بنا لو۔ یہ اصل میں مضبوطی سے باندھنا یہ ہے کہ باندھنے سے وہ مراد نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں مان لو، کہ پرماننٹ ان کا ایک حل ایک ہے کہ آپ غیر انسانی طور پر جیلوں میں ٹھونس دیں، ان میں رکھ دیں کوئی، یہاں ایک طرح سے وہ حقوق ہیں جو دیے جا رہے ہیں۔ ذرا اس کی میں وضاحت میں چلا جاؤں گا تو پھر بڑا ایک لمبا کام ہو جائے گا۔ ایک ذرا ہمیں غیروں نے جو تنقیدیں کی ہیں اس سے ایک محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ غلامی والی کیا بات تھی اور لونڈیاں بلا لینا، اور یہ اول تو اسلام نے یہ منع کر دیا کہ گھروں میں بیٹھیوں کو نہیں بنانا، جو کب کہاں آئی تھی، میدان جنگ میں جو آئی ہیں انہیں بنانا ہے۔ عورتوں کا کام ہے گھروں میں رہیں، تو یہ جو میدان جنگ میں تمہیں لڑنے آ گئی ہیں انہیں تو بنا لو لونڈیاں۔ پھر ایک انسانی نفسیات کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ دیکھیں انسان کی جس طرح پیٹ کی ضرورت ہے اسی طرح باقی نفسانی ضروریات بھی ہیں، اسلام نے ان سب کو اکوموڈیٹ کیا ہے، ان کی ان ضرورتوں کا بھی خیال جائز انداز میں رکھا ہے کہ ایک عورت کی ایک ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی پورا کیا جائے، وہ بھی چیزیں ضروری ہیں پوری کی جائے، اسی طرح کھانے پینے کے ساتھ، اسی طرح پھر وہ ان کی آزادی، شادیاں، اس سب کی بھی اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح کسی لونڈی کو آپ نے رکھ لیا، اولاد ہو گئی، تو اب لونڈی کا سٹیٹس ختم ہو گیا، ایک درجے اوپر ہو گئی، وہ ام ولد قرار پائی، تو یہ ساری حیثیت بھی ان کی برقرار رکھی۔ بہرحال فشد الوثاق، ایک کام یہ کہ غلام بنا لو، فَإِمَّا مَنَّا، پھر یا احسان کر دو، کوئی نہیں کچھ بھی نہ کرو، وہ واپس کر دو، احسان کا روش۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موتم بن عدی زندہ ہوتے تو، اور وہ مجھ سے آ کر کہتے کہ سب کو چھوڑ دو، تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا اس سے اندازہ کریں سارے کافر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں نا مکہ میں موتم بن عدی بھی کوئی اسلام تو نہیں لائے نا، لیکن ان کا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سمجھتے تھے آخری سال کا کہ سن 10 کے بعد جو انہوں نے پناہ دی ہے وہاں مکہ میں رہنے کے لیے، تو اتنا بڑا احسان سمجھتے تھے کہ اگر موتم زندہ ہوتے اور کہتے مکہ والوں کو چھوڑ دو تو میں یوں ہی چھوڑ دیتا۔ اور تیسری چیز وَإِمَّا فِدَانْ، اور کیا کریں آپ، یا آپ فدیہ لے لیں، بدلے میں چیزیں لے لیں۔ لیکن یہ تینوں کام کب کرنے ہیں؟ حتیٰ تزال حرب، جب لڑائی ہتھیار ڈال دے، ختم ہو جائے، اوزارہا، وہ جب اپنے ہتھیار پھینک دے، ڈال دے، لڑائی ختم ہو جائے۔ اب یہ لڑائی ختم ہو جانے کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ انگریزی میں دو اصطلاحات، آپ چونکہ اس ادارے سے ہیں تو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ انگریزی میں دو اصطلاحات ہیں، ایک وار ہے، ایک بیٹل ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہاں دیکھیں یہ جو جنگ عظیم اول ہے، کیا کہتے ہیں وہ، فرسٹ ورلڈ وار، یہ کتنا عرصہ رہی ہے؟ 5 سال 4 سال رہی۔ تو وار تو 5-4 سال رہی ہے، لیکن بیٹل فیلڈ اس میں بہت سے تھے۔ اب اسی کو سمجھیں، وار جاری ہے، یہ بیٹل آف احد ہے، بیٹل آف بدر ہے، بیٹل آف خندق ہے۔ اینڈ جا کے کہاں ہوئی ہے؟ بیٹل آف مکہ، جزیرہ نمائی میں جا کر وہاں لڑائی وہاں ختم ہوئی۔
تو ایک ہے کہ آپ کی بیٹل چل رہی ہے، ایک ہے کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا، معاملہ سیٹل ہوگا۔ جب وہ سیٹلمنٹ آخری ہو تو اس میں آپ یہ 3 آپشن استعمال کر سکتے ہیں، ابھی بیٹلز میں نہ کریں۔ تو یہ ایک عبدالآباد کا قانون آ گیا کہ یہ کرنے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لن تصر منہم، تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، وہ تو خود انتقام لے لیتا، خود ان کا تیا پانچا کر دیتا۔ یہ تو کوئی بڑا کام نہیں تھا، یہ تم کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ ہم پر کیوں فرض کر دی ہے یا کیا معاملہ ہوا ہے، تو دیکھو اگر اللہ یہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ خود ان سے انتقام لے لیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے، یعنی تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے کیا کرے، آزمائے۔ یہ اس کی آزمائش تھی، تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے پھر اللہ کی راہ میں جنگ کی، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب آ جائیے اس بات پر کہ عبدالآباد کے لیے ایک اور قانون جو ہے وہ کیا ہوا۔ وہ سورہ انفال میں جو عبدالآباد کے قانون ہوئے وہ یہ کیا تھا۔ پہلے میں جو یہ آیت تھی اس کی جو سورہ انفال میں وضاحت آئی ہے وہ آپ کو ترجمہ کر کے سنا دیتا ہوں۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہو، حتیٰ یسکن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کر لے تو تب تک قیدی نہ رکھے اپنے پاس۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم سارے چاہتے ہو دنیا کا مال و اسباب، اس کی زیب و زینت، وہ مال و اسباب چاہتے ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ کے نزدیک کیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے آخرت۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کی کتاب میں سبا کا، ایک بات جو پہلے سے طے تھی، یعنی یہ سورہ انفال تو نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد، تو یہ غزوہ بدر سے پہلے سورہ محمد کے اندر ایک بات اگر پہلے سے نہ طے ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب یہ بات تھی۔ تو لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ، جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے نتیجے میں تمہیں پہنچ کر رہتا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، اس کے بدلے میں جو تم نے فدیہ لیا۔ لیکن فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا، اب اللہ تعالیٰ نے وہ بات کر دی کہ بات تو یہ ہوئی ہے، اتنی سخت ہوئی ہے، لیکن اب کھاؤ۔ اب اللہ نے گویا سینکشن وہ ہٹائی اور اس کو جائز قرار دے دیا کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ اب ہو گیا، وہ درست ہے، تو اب کھاؤ۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، 2 شرطوں کے ساتھ جو بھی غنیمت تمہیں ملی ہے، ایک حلال ہو اور دوسرے پاکیزہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب آ جائیے یہ کہ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو قتال کا شوق دلائیے، علی القتال، قتال کے اوپر انہیں کیا کیجئے، ترغیب دیجئے، انہیں شوق دلائیے اس جنگ کا۔ ان یکم منکم، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صابرون، 20 آدمی بھی اگر ثابت قدم ہوں گے، وہ صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی 1 اور 10، ایک آدمی 10 پر بھاری ہوگا۔ اور فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا 1000 من الذین،
وہ غالب آئیں گے کس پر؟ 1000 پر، یعنی 100 آدمی کی مسلمانوں کا کس پر غالب آئے گا؟ 1000 پر۔ الفم من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ قوم تفقہ سے خالی ہے، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی کہ یہ ایک آدمی 10 پر کیسے بھاری ہوگا۔ اب اس کا تعلق اس وقت سے ہے کہ اس وقت جو جنگ ہے تعداد تو تھوڑی ہے، تو اس وقت حالات یہ ہے کہ تم میں سے اگر ایک آدمی بھی 10 پر بھاری آئے گا، 20 ہوں گے تو 200 پر، اور 100 ہوگا تو 1000 پر بھاری آئے گا، یہ جنگ کرو۔ اب جو میں کہنا چاہ رہا تھا عبدالآباد کا قانون، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رعایت برتی ہے، تخفیف کی ہے، تمہارے اوپر یہ جو بوجھ ہے ہلکا کر دیا ہے۔ ایک دیکھیں وہ اسپیشل قانون آ گیا کہ ایک آدمی 10 کے مقابلے میں، اب عبدالآباد کا قانون کیا آ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ نے تمہارے اوپر یہ بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اب تم میں سے رہیں گے، یعنی ان فیکم ضعفا، وہ جانتا تھا کہ اب تم میں کمزوری آ گئی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اب اگر تم میں رہیں گے یعنی ثابت قدم رہنے والے، یعنی 100 آدمی، یغلبوا 200، تو وہ کب کن پر غالب آئیں گے؟ 200 پر۔ اب نسبت کیا ہو گئی؟ 1 اور 2 کی۔ پھر اس کی وضاحت کر دی، وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ، وہاں بھی جیسے کہا تھا نا 100 ہوگا 1000 پر، اگر اب تم میں ہوں گے 1000، یغلبوا 2000، تو غالب آئیں گے 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ذرا یہ آیات میں اس وجہ سے بھی پڑھتا جانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں دیکھیں صبر کا ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کہ کوئی قوم، کوئی آدمی جب تک صبر میں اپنے آپ کو ثابت نہیں کر دیتا، اور صبر کا مطلب کیا؟ جو اس کے پاس ہے وہ لگا دے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب یہ ایک عبدالآباد کا قانون آ گیا، ایک اس وقت کا، ایک پہلی آیت میں ایک دوسری میں۔ یہ دوسری آیت لگتا ایسے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخر زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غزوہ موطا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر بھیجا، زید بن حارثہ کو 3000 ہی دے کے بھیجا نا، اور آگے کتنے تھے؟ آگے کتنے تھے؟ 1,00,000، ہاں 1,00,000، اور 1,00,000 پیچھے بھی کھڑے تھے کمک کے طور پہ۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ہونا کیا ہے۔ آپ نے کہا زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائیں تو کس کو بنانا؟ حضرت جعفر طیار۔ انہیں جعفر طیار کیوں کہتے ہیں؟ ہے نا، یہ ہماری ہسٹری ہے، چیزیں ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے اس جنگ میں دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ان 2 ہاتھوں کے عوض جعفر کو 2 پر دیے ہیں، اور وہ ان سے ساری جنت میں کیا کر رہے ہیں؟ اڑتے پھر رہے ہیں، اس لیے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات کہنے پر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواح ہیں یا ربیع ہیں؟ ہاں، عبداللہ ابن رواح کو جو ہے وہ سپہ سالار بنا لینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اب تم مشورہ کر لینا کہ اپنے میں سے کس کو بنانا ہے۔ اور پھر خالد ابن ولید کو بنایا گیا، سب نے مشورہ کیا، انہیں آگے کیا۔ اچھا، کہنے کا مطلب کیا تھا؟ یہ ساری تو ذرا آپ کی معلومات کے لیے ڈیٹیل دی۔ کسی آدمی نے وہاں اعتراض نہیں کیا کہ آگے مقابلے میں کتنے ہیں؟ 1,00,000، تو کم از کم 50,000 تو ہونے چاہیے نا، قرآن کا حکم ہے۔ کسی ایک نے بھی یہ دلیل اور یہ آیت نہیں پڑھی کہ ہمیں جنگ ہی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور کب کرنی چاہیے، کتنی تعداد ضروری ہے۔
اس وقت ان کے سامنے کتنا ہدف تھا؟ 1 اور 100 کا. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ 3 لاکھ پر بھی غالب تھے اور وہ ٹکرائے. اور ویسے تو آپ لوگ فورسز سے منسلک ہیں، ذرا دنیا کا یہ حیرت انگیز معرکہ دیکھیں کہ کتنے دن لڑائی رہی ہے اور کس خوبصورتی کے ساتھ خالد ابن ولید ساری فوج کو واپس لے آئے. بڑی ٹیکٹس کے ساتھ انہوں نے رات کو اس طرح سے کیا کہ اور کمک آ رہی ہے، وہی فوجی لائٹیں بجھا کے مشل باہر گئے اور وہاں سے اور جلا کے آئے. وہ ذرا جھجکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ذرا پیچھے ہٹتے جاؤ ہٹتے جاؤ. انہوں نے سمجھا یہ کوئی ان کی چال ہے، نئی کمک بھی آئی ہے اور کوئی چال چل رہے ہیں، آگے نہیں بڑھے. جب ان کی دسترس سے، ان کے تیروں کی دسترس سے باہر ہوئے تو خالد بن ولید نے کہا آپ نکلو. کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں ذرا اندازہ کریں. 3000 میں سے 1 لاکھ کے نرگے میں سے بچ آنا معجزہ ہے کہ نہیں؟ 3000 میں سے تو کسی کو نہیں بچنا چاہیے تھا جس قدر دست بدستہ لڑائی تھی. 100 کیجویلٹیز بھی نہیں ہوئی، 100 آدمی بھی شہید نہیں ہوئے. یہ روب اور بہرحال تو یہ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھے. پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب ہلکا ہوا معاملہ، کمزوری آئی ہے. لیکن یہ کمزوری ان میں نہیں آئی کہ جو صحابہ کرام تھے مکہ سے آئے تھے. یہ کمزوری آخری دور میں جب فتح مکہ کے بعد یدخلون فی دین اللہ افواجہ ہوا ہے تو اوسط گرا ہے، ایوریج جو ہے وہ گر گئی. ظاہر ہے پہلے اگر مکہ والے ہی تھے تو وہ 100 تھا تو 100 کے 100 سابقون الاولون ٹاپ کے تھے. اب جب مدینہ میں گئے تو ابھی کچھ تو ٹاپ کے آئے لیکن باقی پورا قبیلہ آ گیا. وہ تو اس طرح نہیں تھے، ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی تھی. وہ تو ابھی اسلام یہاں سے لائے تھے، ابھی ادھر وہ اسلام کا لیول موجود نہیں تھا. تو لہٰذا اوسط گرنا شروع ہوا. تو اب عام اوسط یہ ہے کہ اپنے سے دگنے کے بارے میں لڑائی والا معاملہ ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک عبدالآباد کا قانون اور بھی ہے کہ جس میں فرمایا، یہ کچھ آگے پیچھے بھی ہوں گی چیزیں ابھی، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. اس میں پیچھے سے ایک معاملہ چل رہا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو ان کے ساتھ جنگ نہیں کرتی. یہ بھی ہے. تمہارے سفارتی تعلقات ہوں، اب اس کی جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ معاہدہ ختم کرو، وہ توڑو، کلیئر کرو. یہ آج دنیا میں جو نظریات پھیلے ہیں نا، یہ جدید تہذیب کے اثر، یہ نہیں تھی کہ اوپر تم معاہدے بھی کرو، مذاکرات بھی کرو اور نیچے سے مجاہدین بھیجو، یہ کرو. یہ کوئی دینی طریقہ نہیں ہے. دنیا کی اسٹیٹسٹکس ہوں گی، طریقہ کار ہوں گے، لیکن دین کی اسپرٹ اس میں کے خلاف ہے کہ سب سے پہلے آپ اعلان کریں کہ معاہدہ ختم. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو کسی قوم سے خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھینک دو اس کی طرف اس کے معاہدے کو اور برابر ہو جاؤ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خائن لوگوں کو پسند نہیں کرتا. البتہ اس کا ایک معاملہ یہ بھی آگے کہا گیا کہ یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ تم تیاری نہ کرو. اب یہ عبدالآباد کے جو قانون آ رہے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کیا کرو اپنی تیاری رکھو جتنی بھی تم کر سکتے ہو، جتنی تمہارے اندر ہمت ہے وہ تیاری کرو. من قوت، اپنی قوت سے، طاقت سے. کوئی میزائل بنا سکتے ہو، کوئی ایٹم بم بنا سکتے ہو، اس میں کسی کی پابندی نہ برداشت کرو. یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو تم تیاری کر سکتے ہو اس سلسلے میں اپنی طاقت کو بڑھانے میں وہ کر گزرو. ومن رباط الخیل، اور اسی طرح جو ہے اپنے جو گھوڑے ہیں، ترہبون بہی، یہ کیا ہے اصل میں اس ساری تیاری کا مطلب کیا ہے
کہ اس سے ایک روب طاری ہو، ڈرے۔ ایک روب تو وہ ہوگا کہ جو یہاں لوگ ہیں، وہ مارے آستین، وہ منافق، اس روب سے وہ بھی ڈریں گے کہ کیا ہوگا، اور ان پر بھی روب طاری ہوگا۔ ویسے اگر اندازہ کریں تو آج تک یہ جنگ کس نے روکی ہوئی ہے؟ ایٹم بم نے روکی ہوئی ہے، ورنہ ہمارے اندر کیا ہے، ہم کتنے چھوٹا ملک ہے، ہمارا کرائسس میں ہم کتنے، لیکن یہ جو تیاری ہے ترہبونا، یہ ڈرا کے رکھتی ہے انہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ترہبون بہی، تم ڈراؤ گے، روب طاری کرو گے ان کے اوپر، عدو اللہ، جو کون ہے؟ اللہ کے دشمن ہے، وعدوکم، اور جو تمہارے بھی دشمن ہیں، وآخرین من دونہم، اور دوسرے اور بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، ان سے پرے وہ بھی ہیں۔ اور ویسے اگر آپ سٹیٹمنٹس پرانی نکالیں تو اسرائیل کا جو وزیر اعظم تھا بن گوریان، اس نے کہا تھا عربوں سے مجھے خطرہ نہیں ہے، اصل خطرہ کس سے ہے؟ پاکستان سے مجھے خطرہ ہے۔ حالانکہ اس وقت ابھی کوئی اس طرح کا معاملہ ایٹم بم والا بھی نہیں تھا۔ خطرہ ہوگا تو ان سے ہوگا مجھے۔ لا تعلمونہم، تو ان سے دوسرے بھی ہیں، تم انہیں نہیں جانتے۔ اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، یوفیٰ الیکم، وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس میں ایک اور بڑا قانون تھا، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں آیا ہے۔ میں بس اس آیت کا ترجمہ کر کے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ مضمون ہم ختم کر دیں، اور پھر ہم یہ جو فرضیت قتال والا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم وہ غزوات پر ایک ایک کر کے اس پر تفصیل سے چلے جائیں۔ اب یہ بھی عبدالآباد کا قانون ہے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور اس دن، جنگ کے دن، جو کوئی اپنی پیٹھ پھیرے گا۔ اب میدان جنگ سے بھاگنا، اس سے پیٹھ پھیرنا، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے لیے کہ جنگ کے لیے کوئی ترکیب کرنا یا پینترا بدلنا، کوئی گھیرے میں لانا، او متحیزا الی فئۃ، یا اس وجہ سے پیچھے ہٹنا کہ کسی کی مدد کرنا یا کسی اور جماعت کے ساتھ یا کسی اور دستے کے ساتھ ملنا، یہ دو صورتیں بتائی گئی۔ فقط باب غضب من اللہ، تو وہ ہے کہ جو اللہ کا غضب لے کر لوٹا، وماواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ایک قانون بھی آ گیا کہ ایک تو یہ جنگ تمہارے اوپر فرض کر دی گئی، اور اس کے عبدالآباد کے قوانین بھی کیا آ گئے، اور ایک یہ بھی آ گیا کہ اس میدان جنگ سے کوئی بھاگے نہ، اگر بھاگتا ہے تو وہ جہنم اس کا ٹھکانہ۔ اتنی سخت والی بات کی تھی، سوائے اس کے کہ کوئی جنگی پینترا ہو، جنگی چال ہو، یا کسی دوسرے دستے کے ساتھ ملنا ہو۔ اور معلوم ہے آپ کو کہ جنگ میں پیٹھ دکھانا یہ کوئی ویسے بھی نارض میں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ سارا مضمون جو ہم پڑھے تھے، اس کا چلے تھے، اس کی تمہید یہ تھی کہ اصل مضمون تھا صبر، مصابرت، اور جنگ ہی وہ موقع ہے کہ جس میں پھر صبر کی سب سے زیادہ ضرورت پڑی ہے۔ ایک انفاق فی سبیل اللہ بھی ہوا، جانوں کا بھی ہوا، مالوں کا بھی ہوا، اور ان نقصانات کے اوپر کیا ہوا؟ صبر کرنا۔ یہ نہیں کہ کسی نے پکڑ دکڑ لیا، کوئی نقصان ہو گیا تو اس کے اوپر انسان آؤ بقا شروع کر دے، کوئی اور اس کیفیت میں آ جائے۔ آپ دیکھیں نا، باہمت وہ لوگ ہیں کہ ان کے بچے شہید ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی یا آج کے زمانے میں بھی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ایک استقامت دکھاتے ہیں، نہ کہ اس کے اوپر پھر وہ
افسوس والا معاملہ ہوتا ہے یا طعنہ زنی والا معاملہ ہوتا ہے یا کسی کے اوپر طعن و تشنیع، تو اس کی ایک یہ فضیلت اور عظمت بھی بیان کی گئی کہ اس کو کتنا عظیم کام سمجھا جائے اور کس طرح سے احادیث میں جائیں گے تو آئے گا کہ اس کام کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے کہ کوئی گرد بھی تمہارے چہرے پر نہیں پڑتی مگر اس کا اللہ کے حساب ہوتا ہے۔ یہ جو تم کوئی چیز کسی دشمن سے اس جنگ میں چھینتے ہو، اللہ نے کہا اس کا بھی ثواب ہے، اور میزان عدل میں وہ چوپایا، وہ گدھا جو اس جنگ میں کام آیا، میزان عدل میں اس سے بڑھ کر بھاری کوئی شے نہیں ہے تمہارے نامہ اعمال میں۔ حتیٰ کہ جو تم پاؤں زمین پر رکھتے ہو اور چلتے ہو وہ بھی بہت عظیم بات ہے، یعنی اس کا بھی ایک ایک تمہارے قدم کا کیا ہے، اس میزان عدل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اجر کا مقابلہ بھی دوسرے اعمال نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اب یہ ساری تمہید باندھ کر پھر جو ہے وہ آگے غزوہ بدر کی طرف چلیں گے، اور اس سے ہمیں سیکھنا ہے پھر آج کی چیزوں کو، ان صبر و مصابرت کو بھی اور اس دور کے ان واقعات کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ صحیح فہم کے ساتھ پھر ہم اس بات کو لے کر چلیں۔